مائنز اینڈ منرلز اور دوسرے حوالوں سے اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے ان سے بریفنگ لی تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم وفاق سے ان کے لیے کیا امداد کر سکتے ہیں، کیا چیز کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے آج جس طریقے سے بتایا کہ بہت ہی پازیٹیولی چیزیں چل رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ماضی میں بند کر دی گئی تھیں، جس طرح ہمارے یہاں پر ڈی جی آفس کو بند کر دیا گیا تھا، جو ہماری چترال اور ڈی خان کے لیے ریکمنڈیشن گئی تھی آفس کے لیے، اس کو یہ پروسیس کر رہے ہیں۔ باقی ہمارے جو ماضی میں جو ہمارے یہاں پر ایگزیبیشنز ہو رہے تھے مختلف، جہاں پہ ہم پاکستان کے اور دنیا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے، وہ کچھ شروع ہو چکی ہیں ان کے سپورٹ سے 1 سال کے اندر اندر، اور کچھ رہ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ریوائیو کریں گے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں، ہمارے صوبے کا سافٹ امیج جو ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بلڈ ہو، اور ان کی ہم امداد کریں۔ میں جا کے وفاق سے انشاءاللہ ان کے وزیر سے جو ہے بات کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹی ڈیپ جو ہے یہاں پر جس طریقے سے ایک یہ ہال بھی بنا رہے ہیں، ایک ایگزیبیشن سینٹر بنا رہے ہیں، جس میں 2 ہالز بھی ہیں، وہ بھی ایکسپو سینٹر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی تقریباً ان کے اوپر 60% کام ہو چکا ہے، اور 40% کام رہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی تیار ہو تاکہ کم از کم ہمارے یہاں پہ مین ایگزیبیشنز ہوں۔ یہ نارملی ایگزیبیشن کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے جیسے ہر طبقے فکر کے لوگ کھولا ہے، میرا گورنر ہاؤس بھی حاضر ہے ان کے لیے، کوئی ایگزیبیشن کرنا چاہیں تو جب تک میں موجود ہوں تو ہم گورنر ہاؤس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کی اور ان کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صوبے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیبل ہے، اور ان شاء اللہ تعالی ہم ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اس صوبے کی ترقی کے لیے، اس صوبے کے سافٹ امیج کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کر سکیں۔ یہ تو ان کا اندرونی معاملات ہیں شیخ صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور سی ایم صاحب کے، یہ تو ان کی اپنی پالیٹکس ہے، اتحاد اور یہ تو مولانا صاحب تو ٹافیوں پہ راضی نہیں ہو گئے ان سے، یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے بچے ہیں۔ مولانا صاحب بچے تو نہیں، مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور وہ چن چن کے ان سے بدلے لے رہے ہیں جو ماضی میں انہوں نے کیا تھا۔ پہلے تو شیخ صاحب اور وزیر اعلیٰ سمیت صاحب ان سے معافی مانگے جو انہوں نے ماضی میں ان کے خلاف جو بات چیت کی تھی، یا تو بولے ہم نے غلط کی تھی، یا بولیں کہ ہم نے ٹھیک کی تھی۔ قوم کو تو بتائیں نا، ورکروں کو تو بتائیں جو مولانا صاحب کے خلاف ٹرولنگ کرواتے تھے اور کہتے تھے ان کے جو ہے پیچھے خدا نخواستہ نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج تو وہ نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور تراویح بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی 2 گروپوں میں تقسیم ہے، جیسے ہم سنتے تھے نا کراچی اور لنڈن کی ایم کیو ایم، اب پی ٹی آئی اسلام آباد چیپٹر اور پی ٹی آئی کے پی چیپٹر۔ اسلام آباد چیپٹر مولانا کے پاؤں پڑا ہوا ہے کہ وہ ہمارا مسیح ہے، ہمیں یہاں سے اس گرداب سے جان چھڑائے گا، اور پی ٹی آئی جو کے پی چیپٹر ہے وہ ان کو برا بھلا کہتی ہے۔ تو شیخ وقاص صاحب کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ سی ایم صاحب خود اپنے منہ سے کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھی تو بہت ایکٹیو پولیٹیشین، ان سے آپ سوال کریں کہ آپ واقعی یہ چیز کرنا چاہتے ہیں؟ تو شیخ وقاص صاحب کو پہلے اپنے جو ہے مہربانی کر کے اپنے صوبے میں جا کے لاہور میں پریس کانفرنس کریں، پتہ چلے۔ وہ تو یہاں پہ فی الحال ہمارے مہاجرین ہیں، مہاجرین کے بہت سے لوگ ہمارے یہاں پر آ کے پناہ لی ہوئی ہے، تو اگر بڑے تکڑے سیاستدان ہیں، انقلابی جماعت ہے، انقلاب لانا چاہتے ہیں، انقلاب میں تو بہت سی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ تو دیکھیں بات سنیں، یہ ایک میری اسٹیٹمنٹ میرے سامنے سے نہیں گزری اس قسم کی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاعی اداروں پہ بھرپور یقین تھا ہے۔ انہوں نے جب کہا، جب ہمارے اوپر حملہ ہوا، اس کے ریسپانس میں اپنے دفاع میں ایئر فورس جو کمالات دکھائے وہ آپ کے سامنے ہیں، جس قسم کا ہم نے اس کو ریسپونڈ کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے ریسپونڈ کیا، جب ہم پہ دوسرا حملہ ہوا، میزائل داغے گئے، تو ہم نے جس طریقے سے جواب دیا تو اس پہ انڈیا اور پوری دنیا اور اس کے دوست چیخ رہے تھے کہ اب بس ہونی چاہیے۔ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے ہماری خاموشی کو، ہمارے پازیٹیو رپلائی کو، یا مقبوضہ کشمیر میں جو ایونٹ ہوا تھا اس میں ہماری سپورٹ کو دنیا اور ہندوستان ہماری کمزوری سمجھ رہی تھی، لیکن جب ہم نے جواب دیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہم کس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے مسلح افواج پہ، کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں، انہوں نے اپنے ٹائم کے مطابق، اپنے دن کے مطابق چیزیں کرنی تھیں، لیکن وہ تو دم درو سے ہوا، لیکن کوہستان میں وہ بھی دم درو سے ہوا تھا۔ کوہستان میں جو 40-50، میں تو 40-50 ارب کہتا ہوں، لیکن وہ سی ایم صاحب اسپیکر صاحب کہتے ہیں 500 سے 700 ارب روپے ہیں۔ تو جو کوہستان میں انہوں نے لوٹ مار کی ہے، تو ہمیں تو بازی میں بڑے سبق سکھائے تھے عمران خان صاحب نے، جب ایسے ہوتا ہے دنیا میں، ایسے ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے تو جو ہے وہ پھر تو کپتان کرپٹ ہوتا ہے۔ آج کپتان اور اس کے سی ایم علی بابا 40 چور کی یہاں پر حکومت نافذ کی ہوئی ہے، سارا انہوں نے جس طریقے سے کوہستان کو لوٹا ہے، اس طرح میری ڈیمانڈ ہے کہ پورے صوبے میں اس کی آڈٹ ہونی چاہیے۔ ٹی ایم ایس کو جس طریقے سے لوٹ مار کی ہے اس کی آج تک آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں ہوئی ہے، ان کی آڈٹ ہونی چاہیے۔ اب بتائیں نا کہ اب کون استعفے دیں گے؟ آپ کے اے جی آفس سے تو غالباً 10-12 آفیسر جو ڈیمانڈ تھے تو سسپینڈ کر لیے، آپ نے کن لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے؟
آپ نے جو اس صوبے کا پیسہ کھایا ہے 50 ارب، تو ہمیں ابھی جو پتہ چلے باقی جو معلومات آ رہی ہیں اس پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کیا ایکشن لیا ہے، بانی چیئرمین نے کیا ایکشن لیا ہے. اگر نہیں لے رہے، خاموش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے تک سارے کرپٹ ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، جس قسم کی صوبے میں کرپشن ہوئی ہے. آج آپ دیکھیں سولر پینل پہ باقی صوبے میں سولر پینل لگ رہے ہیں، یہاں پر صرف کمیشن پہ جھگڑا ہے کہ کمیشن کس کو جائے گی، ریٹس کیا ہوں گے. اس میں بھی گھپلے، گندم میں بھی گھپلے. خود کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی چوری کی ہے، ہم نے گندم بھی چوری کی ہے، ہم نے بہت سی چیزیں چوری کی ہیں. تو اس قسم کی جو علی بابا 40 چور کی حکومت ہے، تو آپ سب خود سمجھ لیں کہ اس صوبے میں ہمیں کیا ہوگا. اس صوبے میں کیا آج بتائیں، آج انکوائری کیوں نہیں کرتے، آج تلاشی کیوں نہیں دیتے، آج انہوں نے اپنے کن کن لوگوں کو سسپینڈ کیا، کن کن لوگوں کو سزائیں دی. تو یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. اس پہ میں ہمیں بتایا جو ان کے ترجمان ہیں یا چیئرمین جو اس وقت ہیں ایکٹنگ کریں جو بھی ہیں، اس کے پی ٹی آئی کے صوبائی صدر بھی ہیں، بانی چیئرمین ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبے میں کیا کیا کرپشن ہوئی ہے، کن کن سالوں سے ہوئی ہے. تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکینڈل ہے، پاکستان کی تاریخ کا صوبے میں سب سے بدترین اسکینڈل ہے. ہم پہلے سنتے تھے ان سے کہ جی وہ یہ پکوڑے والے، سموسے والے، پتہ نہیں کیا ہے. ابھی پتہ چلے تو اس وقت سے کرپشن کر رہے تھے جس پہ ڈمپر ڈرائیور کو بھی 4.5 روپے ریلیز ہوں. جب ڈمپر ڈرائیور بھی 4.5 لے جاتا ہے، اور اس میں بڑے لوگ تھے جو کہ قرآن شریف پہ حلف لیتے تھے. آج وہ لے نا صورت یاسین اور قرآن شریف پہ حلف لیں کہ میری پراپرٹیاں بھی اس کے اندر نہیں تھیں، میری پراپرٹیاں بھی ڈبل قیمت پہ نہیں، ٹرپل قیمت پہ نہیں خریدی گئی. بہت سی چیزیں، بہت سے شرفاء اور پردنشین بہت جلد سامنے آئیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی انصاف کیا کرتی ہے علی بابا 40 چور کے ساتھ. عید گزر گئی ہے. 26 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی اب شاید کل یا پرسوں اس پہ پریس کانفرنس کرے. 26 تاریخ کو جو ہے اسمبلی کے باہر پیپلز پارٹی صوبہ بچاؤ مہم کے سلسلے میں نکل رہی ہے. اس میں ہم تمام طرح کے فکر کے لوگ، چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہیں، چاہے ہمارے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں، چاہے ناظمین ہیں، چاہے کسان ہیں، جن جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نکلیں گے. ہم لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھی نکلیں گے، ہم گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف بھی نکلیں گے، ہم یہاں پہ لاقانونیت کے خلاف بھی نکلیں گے. صوبے میں جو اس وقت آپ دیکھیں کہ سی ایم کے ضلع میں کل جو ہے ایک فوجی افسر، ایک ایف سی کے افسر، ایک صوبائی حکومت کے ملازم کو اغوا کیا گیا ہے. تو یہ تو ہمارے صوبے کا حال ہے. ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا. خود بیٹھے ہوئے لوٹ مار میں کہ ہم کس طریقے سے مجھے کتنے پیسے ملے اور اس کو کتنے پیسے ملے. اب پیسوں پہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے. چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. جب خیبر میں ایک ایشو ہوا تھا پشتون جرے کا، انہوں نے سب کو بلایا. ہم سب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس گئے کہ ہم اپنے صوبے میں امن چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا وہ چیز ہوئی. آج آپ مجھے بتائیں کبھی صوبائی اسمبلی میں امن پہ بات چیت ہوئی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ؟ کیا کسی بھی کابینہ کا اجلاس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوا؟ سب سے بڑا سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں میڈیا کے دوستوں کو. آپ نے تو کور کیا ہوگا، شاید میں اس سے لا علم ہوں. مجھے ایک شہید کا گھر بتا دیں جس میں ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر گیا اس کی دعا کے لیے. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ اور ہمارے وزراء شہداء کے گھر کیوں نہیں جاتے، ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے، جہاں پہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف سارے جاتے. میں خود پچھلے دنوں جو ہے وہ تخت بھائی کے ہمارے ایئر فورس کے نوجوان شہید ہوئے. میں جو خودکش دھماکے میں ہمارے 2 پولیس کے ایک افسر اور ایک جوان شہید، میں ان کے گھروں میں گیا. تو یہ پہلی بات تو ہے کہ کیوں نہیں جاتے، سوال تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ امن کے لیے اس وقت چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے وہ سی ایم ہے. مجھے بتائیں کہ یہ صوبائی حکومت صرف 25 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ اس کا کورم کا نہیں کھول سکتی. کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے؟ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں. 25 کلومیٹر روڈ کتنے مہینوں سے بند ہے. اب وہ بھی اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے فوج سے کہیں کہ آپ انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی آپ کریں، سیلاب میں بھی آپ آئیں، فلڈ میں بھی آپ آئیں، وابڈا ایک زمانے میں ان کے حوالے کیا تھا، تو پھر صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم انکروچمنٹ ہو رہی ہے. انکروچمنٹ کرتے ہیں. آپ کر کے ہیں سوائے کرپشن کے؟ آپ کر کے آ رہے ہیں. بات آپ نے اپنی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا حق تو یہ تھا کہ سی ایم صاحب کو ہاٹ جاتے، وہاں پر جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ کرتے، وہاں پر اس بیٹھے ہوتے، جنوبی اضلاع میں کیبنٹ کی میٹنگ کرتے کہ ہماری لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. اگر آپ کے اپنے ضلع میں یہ صورتحال ہے اور خود سی ایم کہے کہ میں تو فصل کے ٹائم بھی بھتہ دیتا ہوں، تو پھر جب خود بھتہ دیتا ہے تو پھر باقی تو اللہ حافظ ہے. دیکھیں بیوروکریٹ کبھی بھی کرپٹ نہیں ہو سکتے. اگر میں ایک آفیسر ہوں، میں ایک منسٹر ہوں، اور اگر میں کرپشن نہیں کروں گا تو میرے آفس میں کوئی کرپشن نہیں کر سکتا. اور اگر میں کرپشن کروں گا تو میرے ساتھ سارے آفیسر ملے ہوں گے. اور اگر میں نہیں کرنا کرپشن میں نے اور میرے آفیسر نیچے کر رہے ہیں تو یہ میری نالائکی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بچانا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سے لے کے سب تک آپ اب جب پردہ نشین آئیں گے، کیا کیا پراپرٹی خریدی، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں.
تو آپ کے سب کو پتہ چل جائے گا کیا چیزیں ہوئی ہیں۔ وہ صرف سرکاری ملازمین نے نہیں کیا، اس میں جو ہے جن جن لوگوں کو پیسے ملے ہیں، جو جو لوگ فرنٹ میں تھے اور جن جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بتائیں نا ہمارے بانی چیئرمین جو ہمیں ریاست مدینہ کا سبق سکھاتے تھے کہ جس ریاست مدینہ میں آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ کے وزیر کرپٹ تھے یا آپ کے آفیسرز کرپٹ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا کہ اڈیالہ جیل آپ کو پیسے پہنچتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ نیب جو انکوائری کر رہی ہے، لیکن بڑے عجیب بات ہے نیب کے حوالے سے بھی، اگر یہ کوئی پیپلز پارٹی کے ہوتے یا PMLN کے ہوتے ان کو پہلے کہتے آپ جیل میں جائیں، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ جو ہیں چور نہیں ہیں یا آپ کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہاں پر تو ابھی بھی میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سہولتکار بیٹھے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اچھے بچے بچ جائیں، کیونکہ وہ ان کی اچھی ڈیوٹیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، جب تک آپ نے بات کی ہمارے انڈیا کے ساتھ، بلکہ انڈیا نہیں ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی جو سچویشن ہے، جو اسرائیل اور انڈیا کی انفلوئنس ہے افغانستان میں، اور وہاں سے جو ہمارے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بڑی بات چیت کی ہے کہ ہمارے 70 سے 80% جو سرزمین افغانستان کی ہے وہ استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، جو 70-80% جو ہمارے یہاں پر جو ہے دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈرون اٹیک ہے اس کے ہم بالکل سختی سے جو ہے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے جس میں نے کل میڈیا پہ دیکھا کہ بچوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، باقی مجھے نہیں پتہ ہے کہ اس کی رپورٹس ابھی تک نہیں ہے کہ کون اور اس کے اندر جو ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن میں ان بچوں کی شہادت پہ بالکل اس کی بالکل پرزور مذمت بھی کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگوں میں بھی جو ہے وہ مسجدوں کو، بچوں کو، اسپتالوں کو، خواتین کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں، تو لیکن اس پہ ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ کیا وجوہات تھی، کیوں اس کے اوپر جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور بہت سی، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارا صوبہ، ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کے شکار ہیں، جس طریقے سے لونر سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی جو ہے تحقیقات جب آ جاتی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں کہ بچے شہید ہوئے ہیں، اس کی تو مذمت کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو رپورٹ آتی ہے اس کے بعد پھر ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔